یعنی کسی کا رشتہ بند تھا، کسی کی جاب نہیں لگ رہی تھی، کچھ دشمن کا سامنا تھا، کسی کو اولاد کی نافرمانی درپیش تھی، کسی کی اولاد کی بندش تھی، کسی کی ستارہ گردش میں تھا، کوئی قرضوں تلے دبا ہوا تھا، تو کوئی خام خام سرگردان اور پریشان اور انتہائی پریشانیوں کا شکار تھا۔ اس وظیفے میں یہ کرشماتی قدرتی عجائب بات دیکھے کہ اس سے تمام لوگوں کا رزلٹ نکلا، چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھنے والا، جس حادثے سے اور مسئلے سے اس کا مسئلہ ریلیٹڈ تھا، اس کو پریشانی سے نجات مل گئی۔ حتیٰ کہ ایک بندے سے اپنے خاون نے موبائل بلاک کیا ہوا تھا اور خاون بالکل دوسرے چکر میں تھا، اس کی محبت اتنی ہو گئی کہ خود ہی اس نے اپنی بیوی کو پیغام بھیجا اور اس کا اطاعت گزار بن گیا اور توڑ جوڑ میں بدل گیا، محبت اس کو نصیب ہو گئی۔ تو اسی طرح نوکری کے لیے بھی آزمایا، اولاد کے لیے بھی آزمایا، اور قرضوں کے لیے اور رزق کی فراوانی کے لیے بھی۔ وہ وظیفہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد پہلے عشر میں پڑھنا ہے، اور طاق عدد میں پڑھنا ہے، چاہے 11 دفعہ پڑھیں، 19 دفعہ پڑھیں یا 111 بار پڑھیں، اپنے اوقات اور مصروفیات کے مطابق پڑھیں۔ میری طرف سے آپ سب حضرات کو اجازت ہے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کا دشمن مغلوب ہوگا، آپ کو جاب میں، روزی میں کامیابی ملے گی۔ اور ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، رنگ نہیں لاتی، یہ حرام کمائی کی وجہ سے، گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب جس طرح ایئر کنڈیشن آپ چلائیں، کھڑکیاں روشندان اور دروازے کھلے رکھیں، تو آپ کو کوئی ٹھنڈک یا کسی قسم کا سکون محسوس ہوگا؟ آپ اپنی بجلی ضائع کر رہے ہو، آپ کوئی ٹھنڈک اور سکون راحت محسوس نہیں کرو گے۔ اسی طرح گناہوں کے دروازے بند ہوں، ہر قسم کی حرام کاری کے دروازے بند ہوں، حرام کمائی کو خیر بات کہہ دیں اور قطع تعلقی چھوڑ دیں، یعنی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ناراض نہ کریں اور ان کے ساتھ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ایک فرض نماز کی طرف باجماعت نماز کے لیے اٹھنے والا قدم، اور دوسرا رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے اٹھنے والا قدم۔ آج ہمارے رشتہ دار شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، یا عمرے اور حج سے آتے وقت جاتے وقت ہماری ہمدردیوں سے، ہماری شفقتوں سے محروم ہیں۔ ہر کوئی نفس نفسی کا شکار ہے، ہر کوئی انانیت کا شکار ہے، اور ہمارے اندر یہ وبا پھیل گئی ہے جو مردود ہونے کے وقت، لعنتی ہونے کے وقت شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس انسان سے، اس مجسمے سے، آدم کے ڈانچے سے بہتر ہوں، میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے۔ تو انا خیر منہ کا لفظ ہمارے اوپر مصداق ہوتا ہے اور بالکل پرفیکٹ نظر آتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں اس سے بہتر ہوں، وہ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے بالا ہوں۔ تمام چیزوں کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ اور اس کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور احکامات پر چلے۔ اور گناہوں سے بچنا اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دعا میں بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ اگر ہماری دعائیں آج اثر نہیں رکھتی تو اس میں حرام کمائی کی ملاوٹ ہے۔ حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم گورنر تھا، اس نے 10,000 صحابہ کو قتل کیا تھا، بڑے بڑے اولیاء کا، غوث کتب ابدال اور نیک لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کی بستی میں، بصرہ میں، ایک دفعہ مستجاب الدعوات لوگ آئے تو سیکرٹری نے اسے کہا حجاج آپ کی خیر نہیں ہے، اللہ کے حضور یہ لوگ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں، یہ لوگ تمہارے خلاف بددعا نہ کر دیں۔
تو حجاج بن یوسف نے ان کی دعوت کر دی اور حرام کمائی کھلا دی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا لگایا اور کہا کہ اب ان سے میں مامون ہو گیا، ان کی دعاؤں سے میں اب نہیں ڈرتا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں۔ ان کو میں نے حرام کھلا دیا، اب ان کی بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کر سکتی، میری بادشاہی پر، میری گورنری پر کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو حجاج بن یوسف کتنا ہوشیار تھا، کتنا عقل مند تھا کہ اللہ والوں کو حرام کا لقمہ کھلا دیا کہ میں ان کی بد دعا سے بچ سکوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا حلال کی ہوگی تو بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، نہ اسم اعظم پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے درود اور بڑے بڑے وظائف پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے خواتین و حضرات کہ حرام سے اور غلط کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دولت میں، تمہاری رزق میں کشادگی اور برکت دیں گے اور تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب